مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس مبارک اور خوبصورت گھڑی کے لیے، اس پیارے وقت کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم خدا ان کی حضوری میں آئیں. میرا ایمان ہے کہ آج خدا ایک نئے طور پر ہمیں بلیس کرنے کو ہے، اور جیسا میں نے آج فیس بک پہ ایک چھوٹا سا میسج بھی لکھا تھا کہ ہم خدا ان کے پاس بہت ایکسپیکٹینسی اور سرٹنٹی کے ساتھ آئیں گے، اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ آج ہمارا خدا ہمیں برکت دینے کو ہے. میرا ایمان ہے آپ آلریڈی اس برکت کو حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے، اور اس برکت کے لیے آپ کو مجھے جوائن تو کیا جا سکتا ہے، لیکن آل دا وے اس برکت کے لیے میرے پاس پہنچنے کے لیے ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا اور میرا خدا زندہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں. اور آپ جس بھی جگہ پر ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں، یو آر ناٹ الون. آپ کا اور میرا خدا آپ کے ساتھ ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں اس کی بڑی محبت کے لیے، اس کے بڑے پیار کے لیے. اس کے شکر گزار ہیں جس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے دے ڈالا اور ہم کو گناہ اور موت کی قید سے چھڑا لیا، اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی بخشی. نہ صرف کہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی بخشی، بلکہ ہمیں ابدی بادشاہی میں داخل کیا اور ہم کو کاہن بنا دیا، جو کہ کہانت کے منصب پر کبھی نہیں جا سکتے تھے. اس لیے میرے عزیزو، ہم آج خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنی خدا ان کی حضوری کو فیل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب خدا ان کی حضوری میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی طور پر، سوچ میں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. وہ ہمارے خیال کو دور ہی سے جان لیتا ہے. اس لیے آئیے ہم بڑی ہی فروتنی اور عاجزی کریں اور اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں، اور اپنا دھیان ہم خدا ان کی طرف لگاتے ہیں، اور اس کی حضوری کے لیے، اس کی معموری کے لیے، اس کی پریزنس کے لیے اس کے شکر گزار ہیں جو ہمارے بیچ میں موجود ہے. ہاللیلویہ. اس کی پریزنس آلریڈی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اس پریزنس کے ساتھ ان ٹیون ہونا ہے، اس فریکوینسی پر پہنچنا ہے جہاں پر ہم اس کو فیل کر سکیں. اس لیے آئیے ہم اپنے خیالوں کو، سوچوں کو، ارادوں کو خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند آج کی اس عبادت میں تو اپنے قادر نام یسوع کی خاطر مجھے چھو اور بلیس کر، مجھے میرے گھرانہ کو برکت دے، ایک ایک فرد کو برکت دے، ان کو بھی جو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے. خداوند آپ کی دعا کے وسیلے انہیں سلامتی دے، اور اگر وہ کسی ضروری کام یا کسی آزمائش کی وجہ سے دور ہیں تو خداوند اس میں ان کی مدد کرے، ان کو سنبھالے. اور خداوند آج کی اس عبادت میں ہمارا ہادی اور رہنما بنے. اس سے پہلے کہ ہم اس عبادت کو کر پائیں، اس سے پہلے کہ ہم اس عبادت کو باقاعدہ شروع کریں، ہم بڑے ایمان کے ساتھ آج کی عبادت کا سارا جلال، اس کی ساری بڑائی، اس کی ساری عزت خداوند کو دیتے ہیں، اور اپنے بدنوں کو اس کے سامنے لاتے ہیں کہ خداوند تو مہربانی سے ہمارے بدنوں کو اپنے جلال اور اپنے کام کے لیے استعمال کر. تیرا رحم، تیرا ترس آج جاری ہو. ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں تاکہ ہم پر رحم اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. زبور نویس کہتے ہیں خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، اور مغرور کو دور ہی سے دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے. اس لیے آج ہمیں خاکسار بننا ہے، اور ہر قسم کے غرور اور تکبر کو اور اونچی آنکھوں کو، بڑے بول کو اپنے اندر سے نکال دور کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند سے برکت پا سکیں. یہ برکت آج آپ کے پاس ہے، یہ برکت آپ کے ساتھ ہے. اوہ پریز دی لارڈ. میں خداوند کا ایک ادنا نوکر ہوتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، آج کی برکت آپ کے پاس ہے. آپ چاہیں تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اوہ پریز دی لارڈ. یہ کوئی میرے کمال میں نہیں ہے، یہ کسی پرستش کے کمال میں نہیں، یہ سیموئل یا ہماری ٹیم کے کمال میں نہیں ہے. نو،
It's not. खुदावंद खाकसारों को जानता है. उसे हम्बल दिल चाहिए, वो कहीं भी हो, वो चाहे बीमारी के बिस्तर पर हो, चाहे couch पर हो, कहीं भी हो, खुदावंद जानता है दिलों को. Hori karabashindalo koro basanandoriara sindala koloro shimbala tororo samanandori rasakala rabako. Hallelujah rasa. Glory, glory, glory Lord. तू आज एक बड़ा काम कर आज यीशु नाम की खातर. खुदा बाप हमको एक रूह में बांध. हम जो दूर नजदीक बैठे हैं खुदा, तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं, अपने आप को आजिज करते हैं, अपने आप को तेरे आगे झुकाते हैं और खाली करते हैं खुदा. ओ तेरे लिए जगह बनाते हैं. हालेलुया, क्योंकि तू मेरा मालिक है खुदा. तू हम सब का खालिक और मालिक है, हमारा फिदिया देने वाला है. तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं आज. हालेलुया. एक एक लम्हे में खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए. ओ खुदावंद हम हर एक ग्रज को, ओ खुदा इनहेरेंट ग्रज को जो हमारे दिलों के अंदर है, निकाल बाहर करते हैं और अपने दुश्मनों को मुआफ करते हैं. और खुदा हम अपनी खताओं को मानते हैं खुदा और तरक करते हैं. अगर गुजरे हफ्ता में खुदावंद हमसे कोई खता गलती, और यकीनन हम कमजोर हैं, हमें तेरी जरूरत है खुदावंद, तू हमें मुआफ कर. खुदावंद अब अपना सारा दबाव और प्रेशर और फिक्र आज तुझे देते हैं ताकि तुझे इज्जत और जलाल मिले. खुदा हम अपनी मर्जी को तेरी मर्जी के ताबे करते हैं. हालेलुया फादर. और तू हमारे अंदर से चश्मों की तरह फूट निकल और तुझे जलाल मिले. और रिया कलरो शंबला तोरोसो और रबकला रोशंदलाला. ओ हम अपना ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं, हम अपना ख्याल तेरी तरफ लगाते हैं, क्योंकि हम तेरे लगाए गए हैं ताकि तुझे खुश करें. हालेलुया, तुझे खुश करें, तुझे खुश करें. ओ तेरा बंदा कहता है हम बदन में हो या जला वतन, उसे खुश करें. हालेलुया फादर. आज की ये प्रस्तशाद, ये गवाही, ये कलाम तुझे खुश करे और तुझे जलाल मिले खुदा. हालेलुया. हम बड़ी जरूरत के साथ तेरे पास आए हैं, हम बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेंसी के साथ आए हैं, हम बड़ी सर्टेनिटी के साथ आए हैं फादर. इन द नेम ऑफ जीसस वी नो यू आर गोइंग टू bless us. Hallelujah. Oh, in a very very strong way, in a very very special manner you are going to bless us. खुदा तेरा शुक्र हो. हम तेरी हुजूरी का हाथ उठाते हैं तुझे जलाल देने के लिए. Praise the Lord, praise the Lord. रबकरो शंबला. तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा. हालेलुया, Yeah.
جس خدا کے بارے میں لکھ رہا ہے اسی خدا کی آج ہم پرستش کریں اور جس خدا واحد کی وہ پرستش کر رہا ہے اسی خدا واحد کی آج ہم پرستش کرتے ہیں ہاللویا جیسس تیرا شکر کرتے ہیں اوہ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ہاللویا اوہ آج ہم تیرے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں خدا اوہ تو آج اس میٹنگ میں اوہ تیری روح جنبش کر اس پرستش کے اندر خدا اوہ بیمار شفا پائیں اس پرستش کے اندر خدا اوہ جکڑے رہا ہو اس پرستش کے اندر یسوع ہاللویا ہم تجھے چاہتے ہیں خدا اوہ رب الفاظ تجھے چاہتے ہیں خدا بندوں کے خدا تجھے چاہتے ہیں ہاللویا اوہ لشکروں کے خدا تجھے چاہتے ہیں ہاللویا گیت گائیں گے سارا جلال یسوع تیرے لیے ساری ستائش یسوع تیرے لیے تیرے
नींद खोलते हैं खुदा के आगे दुआ करते हैं हालेलुया टूटेंगे चूहे भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है हालेलुया जीसस क्योंकि यीशु
شکر کرتے ہیں. Hallelujah Jesus, hallelujah. کلام کے لیے تیار کریں گے. Hallelujah Jesus. Oh hallelujah Jesus. Oh hallelujah Jesus.
خدا اس کی جنبش کو مانتے اس جگہ ہاللویا جیسس بندھن ٹوٹے خدا جھگڑے ٹوٹے خدا ہاللویا یشیا ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا آئے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ہاللویا ان بندھنوں کے لیے جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں لیکن ٹوٹنے کو ہیں ان جموں کے لیے جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں لیکن ٹوٹنے کو اس کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ہاللویا جیسس ہاللویا ابھی سے اپنے دل میں شکر گزاری کو لے آتے ہیں جو شکر گزاری ہے اس معجزے کے بعد کرنے والا تھا جو اس معجزے سے پہلے کرتے ہیں ہاللویا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہاللویا ہم تو کچھ نہیں خدا ہاللویا یہ ساز یہ آواز کچھ نہیں لیکن تو سب کچھ ہے خدا ہاللویا جیسس خدا you are everything hallelujah Jesus hallelujah Jesus hallelujah Jesus hallelujah Jesus hallelujah Jesus ora baba la yoshio ajue to hallelujah Jesus hallelujah Jesus شکر خدا تیرے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ کوئی بھی جوئے توڑ سکتا ہے ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس ہاللویا جیسس There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power break every chain, 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 break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. Break every chain, 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 man. Thank you بیٹا thank you hallelujah ہم چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے جہاں بھی ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں خداوند کی طرف اٹھائیے دعا کریں گے hallelujah praise the Lord hallelujah rasamambaro soloro sambalalala glory 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 we honor you we praise you we worship you we glorify you Father oh rapabakala rashimbalalala duruso تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے hallelujah praise the Lord oh rishala rasaka razalala durusambalalala oh rakalala shindalololo durubara sindalalala oh la 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 shimbalalala druso rikalala so hallelujah praise the Lord in the name of Jesus oh karaba roshili rikaraba sori kolalado oh خداوند ہم بڑی عاجزی کرتے ہیں تیرے سامنے آج hallelujah rashambalalala drushambalalala druso اوری کولولو شندالالالہ آئیے ہم خدا کیا اور فلو کو چاہتے ہیں
हमें कुछ और फ्लो चाहिए खुदा के रूह का। हालेलुया फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा हम किसी सेरेमनी के लिए नहीं आए खुदा, हम एक फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए आए हैं। ओ खुदा हम एक न्यू रेवलेशन के लिए आए हैं गॉड। ओ गॉड हालेलुया, नो वी डोंट बिलीव इन दोस कस्टम्स, नो। ओ हम एक जिंदा खुदा के पास आए हैं, उसके तख्त के सामने जिसकी रहमतें हर सुबह नई है। हालेलुया, जिसकी रहमतें हर सुबह नई है। ओ रबा बाबा बाबा कोलोला लेके खुशियाँ, लेके प्यार, यीशु तो है महान। सब कह सकते हैं, सब कह सकते हैं। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तो है महान। तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो Oh, praise the Lord. मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो मेरे लेके Thank you, Father. Thank you, Jesus. खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। Thank you, बेटा। हालेलुया। रशबा रसंदरा तोरु रोसबो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर नाम में सबको सलाम। कि सारी मोहब्बत का, आपके प्यार का, हमें ज्वाइन करने का, इन पैगामात को सुनने का, इनको शेयर करने का, इनको दिल में रखने का बहुत शुक्रिया। आपकी हर खिदमत जो आप करते हैं अपनी ऑफरिंग के ज़रिया भी, हम उसको डीपली ऑनर करते हैं, खुदा के हजूर बड़े ईमान से पेश करते हैं, और इसके बदले में आपके लिए बहुत बड़ी आसमानी दौलत को और जो भी आपकी ज़रूरत है उसे मांगते हैं। मेरे अजीज़ों, ये खुदा ने दुनिया के अंदर अपने काम को करने के लिए एक निज़ाम को, एक असूल को मुरतब किया है, और लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, हला हला कर, दाब दाब कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ये एक पैमाना है हमारी बरकत का, जब हम खुदावंद के लिए अपने पॉकेट्स को खोलते हैं और खुदावंद को ऑफ़र करते हैं। कुछ महीने पहले मैं
دعا کر رہا تھا اور خداوند نے میرے دل میں یہ بوجھ ڈالا کہ میرے پاس مجھے کچھ دینے کے لیے آیا کرو، تو میں نے اس بات کو بڑا رسپیکٹفلی قبول کیا، اور میں خدا کا شکریہ بجا لاتا ہوں اس کی اس بڑی محبت کے لیے۔ میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ خداوند بوجھ اٹھانے والا ہے، بوجھ ڈالنے والا نہیں۔ میں کسی ایسے یسوع کا مناد نہیں جو لوگوں کے ذہنوں پر، دلوں پر بوجھ ڈال دے۔ ہاں، خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے۔ تعلیم کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہر ایک کو بتاتا ہوں جب میں سب طرح کی تعلیم دیتا ہوں، اور آزادی سے خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں، اور اس بات کے لیے مقدسوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں خدا کے اس بھید کو اس دلیری سے بیان کر سکوں جس دلیری سے بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ تو میں کبھی اس دلیری کو کھونا نہیں چاہتا، اور نہ آپ کی برکت کو، اور خداوند ہم کو ایک نیو ڈائمنشن میں آج لیے چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ تیار رہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور میں چاہتا ہوں ہم اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر کریں، اور جو کچھ بھی آپ نے اپنے دلوں میں ٹھہرایا یا آن لائن گیونگ کے تھرو آپ آلریڈی ہمارے چرچ کو آفر کر چکے ہیں، میں اس کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خدا باپ آسمانی، میں تیرا شکریہ بجا لاتا ہوں اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے جو تیرے لوگوں کے دل میں ہے۔ خداوند میں ان کے لیے، ان کے گرانوں کے لیے، ان کے فائنینسز کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں۔ کمانے والوں کو، سنبھالنے والوں کو بڑی برکت دے، خرچ کرنے والوں کو بڑی برکت دے، سلامتی خاندانوں میں، گھرانوں میں راج کرے، اور خدا تجھے عزت اور جلال ملے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ تو ہمیں برکت دے، تو میرا منہ بند، تو مجھے استعمال کر خدا اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اور اسپیشلی میں، تاکہ خداوند تو میری کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ میں تیرا شکریہ بجا لاتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب، مارک چیپٹر 11۔ مارک چیپٹر 11۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آپ ایمان رکھیں کہ خداوند آپ کو ہیل کر رہا ہے، اور اس میسج کے دوران خداوند آپ کو آپ کی درد سے رہائی دے گا۔ آپ ایمان کے ساتھ بیٹھیں اور صرف کلام کی طرف دھیان لگائیں، and your diseases are going out of your bodies۔ جی، مارک چیپٹر 11 اور اس کی 15th ورس میں لکھا ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے۔ آمین۔ اور اس سے پہلے یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب کے اندر بھی ہمیں ایک ایسے ہی واقعہ کا ذکر ملتا ہے میرے عزیزو، جہاں خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو صاف کیا۔ اب ہم چند لمحوں کے لیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ باتیں بہت دفعہ پڑھی ہوں، سنی بھی ہوں، سمجھی بھی ہوں، لیکن دہرائی اچھی ہے۔ تو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو چند منٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو ایک سوچ کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے جب وہ فزیکلی اس زمین پر تھے، اور جب کہ ان کو بہت بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا، یروشلم میں انٹر ہوتے ہوئے لوگ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر لہرا رہے تھے اور ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، اور ایک بڑی رسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے یسوع مسیح کو یروشلم میں اتارا۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ جو پیش آیا کہ ہیکل کے اندر یسوع مسیح نے ان سب کو باہر نکال دیا جو وہاں خرید و فروخت کر رہے تھے۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی وہاں پر ایک
بہت بڑی کنوینئنس تھی لوگوں کو کہ ان کو قربانی کے جانور یا کبوتر یا جو ان کو ایکسچینج آف منی چاہیے تھا وہ بہت آسانی سے مل رہا تھا. لیکن یہ عبادت ہے، یہاں پر عبادت ہونی تھی، یہاں پر دعا ہونی تھی، اور خداوند نے خاص طور پر قربانی کے جانوروں کے لیے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ وہ بے عیب ہونے چاہیے، وہ کمزور، لنگڑے اور کسی طرح کی بیماری کا شکار نہیں ہونے چاہیے، وہ اینیمل بہت ہیلدی ہونا چاہیے جو خداوند کو دیا جائے. اور یہاں پر اس بات کا بہت زیادہ خدشہ تھا کہ جب وہ وہیں سے لیا جائے گا آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے، آپ اس کو ایک سرمنی کے طور پر پیش کریں گے، آپ اس کو ایک رسم کے طور پر پیش کریں گے کہ آپ بکرا لے کے آئے ہیں یا آپ نے کبوتر کے بچے خریدے ہیں اور آپ نے وہیں سے لے لیے ہیں. یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے جو میرے دل میں خداوند نے آج کے لیے رکھا ہے. میں اس کو فلی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، نہ میں اس وقت تک اس جگہ پر پہنچا ہوں کہ اس کی 100% ریزن جو ہے میں آپ کو بتا سکوں کہ یسوع مسیح نے ان کو کیوں نکالا. لیکن اگر ہم ملاکی کی کتاب میں پڑھیں یا ہم احبار کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھیں تو وہاں پر قربانی کے لیے خاص ایک شرح خدا نے دی تھی کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ میل اور بے عیب ہونا چاہیے. خداوند نے خاص طور پر یہ ہدایت کی تھی، اور خداوند نے خود قربانیوں کو مقرر کیا تھا. خداوند خود کہتا تھا کہ قربانی لے کر میرے پاس آؤ. مختلف طرح کی قربانیاں، 5-6 طرح کی قربانیاں اسرائیل کو فرض تھیں جو وہ ادا کرتے تھے خدا کے لیے. لیکن یہاں پر ہم کو جب یسوع مسیح کا یہ رویہ نظر آتا ہے ہیکل کے اندر کہ ان کو کپڑے کا کوڑا بنا کر وہ ان کو باہر نکال رہے تھے، تو یہاں پر ایسے سمجھ آ رہی ہے جیسے شاید کوئی قربانیوں پر حرف آنا ہے. قربانیوں کا ایشو نہیں تھا، جگہ سوٹیبل نہیں تھی. نمبر 1 کہ خداوند نے کہا تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار کرتے ہیں. تو یہ کون سا لوٹ مار کر رہے تھے وہاں پر؟ یہ کس کو لوٹ رہے تھے؟ یہ کس کی انسلٹ کر رہے تھے؟ یہ کس کو کمزور بنا رہے تھے؟ یہ کس کو کمزور سمجھ رہے تھے؟ خدا کو. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے اپنی عقل اور ہوشیاری کو ڈال دیا. ہوشیاری اچھی چیز ہوتی ہے لیکن جلد بازی بڑی خطرناک ہوتی ہے. لکھا ہے جو جلد بازی کرتا ہے، مثال کی کتاب میں لکھا ہے، وہ راستہ سے بھٹک جاتا ہے. تو کئی معاملات میں جلد بازی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کام کو جلدی میں کرنا چاہیں یا آسانی میں کرنا چاہیں. جلد باز روحانی اعتبار سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں. روحانی طور پر ہمیں جلد بازی کرتے ہوئے بڑا خیال رکھنا چاہیے. اب خدا نے کہا کہ جب کوئی تم قربانی کرو، میرے ساتھ ملاکی کی کتاب میں آئیے، اس کا پہلے باب میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے جی، ملاکی کی کتاب، اور اس کا پہلا باب. پریز دی لارڈ. اس کی 12ویں آیت. ہو ربا شندرا کالا رسو. اس کی 11ویں آیت پڑھنے لگا ہوں جی. لکھا ہے فرسٹ چیپٹر کی 11th ورس میں، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی. پریز دی لارڈ. اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی. رب الفاج فرماتا ہے. لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو، خدا کی، کہ تم کہتے ہو خداوند کی میز کیا ہے، اس پر کہ ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناک چڑھائی. رب الافواج فرماتا ہے پس تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں گا؟ خداوند فرماتا ہے لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے
پر خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے، رب الفواج فرماتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آئیے ذرا 7ویں آیت پڑھتا ہوں، بلکہ 6 سے پڑھنے دیں اگر مجھے معاف کریں۔ رب الفواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر۔ Give this gift to your governor۔ کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفاج فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا کلام۔ خدا نے ایک بڑی سمپل اگزامپل لی۔ میرے حضور گفٹ لاتے ہو، عیبدار، کمزور، لیکن اگر یہی تم دنیا میں دو اپنے حاکم کو، پھر ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ ایکسپٹ کرے گا؟ نو، ہی ول ڈس لائک اٹ۔ تم نے مجھے کیا دے دیا؟ کمزور سا جانور، بیمار جانور دے دیا۔ تو میرے عزیزو، خدا تو بہت عزت کے لائق ہے، خدا تو بہت تعظیم کے لائق ہے، اور جب وہ اتنی تعظیم کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے، تو میرے عزیزو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، جو کچھ مجھے پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ کیا اس بندے کی استطاعت کے اندر یہی تھا؟ اس کے پاس یہی تھا دینے کے لیے؟ اور کلام کہتا ہے لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں، لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے۔ اچھا کچھ دینے کے لیے ہے، بیسٹ دینے کے لیے ہے، پر خداوند کے لیے کیسا جانور دے رہا ہے؟ عیبدار۔ ہو میرے عزیزو، کیسا ممکن ہے کہ آدمی ایسا کرے؟ ایسا ہو چکا ہے کتاب مقدس میں، ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہم خداوند کی نظر کرتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی کہ میں اس سے اچھا دے سکتا ہوں، نہیں دیتے۔ خداوند نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک کہ تم ایک ایسی قربانی لے کر میرے پاس آؤ جس کے اندر تمہیں خود پتا ہے کہ یہ نقصدار ہے، جس کے اندر تمہیں خود پتا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ اب اس کو کسی بھی طرح کی قربانی کے لیے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اپلائی کر کے دیکھیں کہ جو کچھ آپ خداوند کے لیے کر رہے ہیں، کیا جو وہ ویکر پارٹ ہے یا وہ اسٹرانگر پارٹ ہے۔ چلیں آپ کے وقت سے شروع کرتے ہیں۔ کون سا وقت ہم خدا کو دیتے ہیں؟ دا ویکر ٹائم یا ہم اپنا پرائم ٹائم خدا کو دیتے ہیں؟ وچ ٹائم از دا بیسٹ جو ہم خداوند کو نظر کرتے ہیں؟ ہو پریز دی لارڈ۔ کون سا ٹائم خدا کے لیے رکھا ہم نے؟ جب سب کچھ کر کے فارغ ہوں گے، جب سارے کام پورے ہو جائیں گے، جب تھک ہار جائیں گے، جب بیٹھنے کی طاقت نہیں بچے گی، then we will present our time to God knowingly کہ پتا ہے کہ یہ وقت کمزور ہو گیا ہے، میں اس کے اندر خداوند کو ویسے خوش نہیں کر پاؤں گا۔ even then knowingly ہم اس کو کرتے ہیں۔ It's okay for one time, it's okay for 2 times,
But how we reschedule our timings. Oh, praise the Lord. जब भी आप दुआ करें, that should be the start of the day. That should be the start of your timing. Because God is respected with the first fruits. Everything first is not yours, that's of God's. Everything which is mine and first, that's not mine, that's of God's. Wise कहता है पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करो, पहले फलों से. It doesn't mean that कि बहुत कमजोर फलों से, इसका मतलब है best fruit से. पहले फलों का मतलब ये नहीं है कि जो छोटे छोटे लगे होते हैं. नो नो नो. कई दफा फर्स्ट फ्रूट बहुत, जब पहला फल आता है कपास में या अमरूद के दरख्त पर या कोई फल लगते हैं, तो कई दफा जब वो अभी स्टार्ट करता है फल लेना पौधा, तो बहुत मामूली सा फल आता है और कमजोर फल आता है, लेकिन फिर उसका सही सीजन स्टार्ट होता है. गॉड इज टॉकिंग अबाउट दैट बेस्ट सीजन. मेरे अजीज, मजबूरी है, लेकिन प्लानिंग है. अब प्लान कैसे करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद योर लाइफ. आपकी फिजिक, आप अपनी जिंदगी का कौन सा टाइम खुदा को देंगे? जवानी को या बुढ़ापे को? बूढ़े होकर डेलिबरेटली प्लान करेंगे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर हम इबादत करना शुरू करेंगे. इट मींस डेलिबरेटली वी आर प्लानिंग कि खुदा को बेस्ट नहीं देना. जिस वक्त लॉन्ग आवर्स दुआ कर सकते हैं, जिस वक्त लॉन्ग आवर्स फास्टिंग कर सकते हैं, वो टाइम नहीं देना. उस वक्त टाइम देना है जब रोजे के आवर्स कम से कम हो. क्योंकि मैं शुगर का पेशेंट हूं, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है. आई एम नॉट ह्यूमिलिएटिंग एनीबॉडी. मैं शुगर के पेशेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहा हूं. आपको खुदा बरकत दे. लेकिन व्हाट अबाउट योर डिसीजन मेकिंग? कि आपने डिसाइड यूं किया है कि नो, आई विल डू वट एवर आई लाइक टू डू एंड देन आई विल बी वीकर इनफ. कोई काम नहीं बचेगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, देन विल स्टार्ट वर्शिपिंग. वाइज कहते हैं जवानी में अपने खालिक को याद कर. ओह प्रेज द लॉर्ड. जब बुरे दिन नहीं आए अभी, देन एंजॉय गॉड. तब वो तुझे बुलंदियों पर लेके जाएगा. फिर देखना उसके कमाल तुझे कहां बिठाएगा. ओह प्रेज द लॉर्ड. लेकिन मेरे अजीजों, दिस इज इन आवर ओन हैंड्स. हम कैसे चीजों को स्केड्यूल करते हैं? हु इज द प्रायोरिटी इन आवर लाइफ? हो, जब लोग हैकल के अंदर जानवर खरीदते थे, गॉड वॉज नॉट द प्रियोरिटी, कन्वीनियंस वॉज द प्रियोरिटी. कन्वीनियंस. क्यों? क्योंकि आप वहां से खरीद के 1 घंटे के अंदर चेक नहीं कर सकते कि ये जानवर बीमार है कि नहीं. जो जानवर पालते हैं उनको पता है. आई नो कि मंडी के अंदर जब आप जानवर लेते हैं, कई दफा बैडली डिसीव होते हैं. कंप्लीटली डिसेप्शन होती है. कुछ घंटे का खेल होता है और उसके अंदर कई दफा लोग पछताते हैं और लुट गए. ओ यस, वाकई लुट गए, क्योंकि मंडी से लाए हैं, चेक नहीं कर पाए. ऐसा होता है. लेकिन क्या आप खुदा को देने के लिए कुछ 1 हफ्ता के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते? 1 हफ्ता तैयारी नहीं कर सकते? आज इबादत में 6 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं और आज इबादत है. That's it. Can't we do like this? क्या हम शादियों के दिनों को यूं काउंट नहीं करते? क्या हम ईस्टर को यूं काउंट नहीं करते? क्या हम क्रिसमस को यूं काउंट नहीं करते? क्या हम अपने बेटे की बर्थडे को यूं काउंट नहीं करते? Then why not God's presence? Then why not God? जिसने वो बेटा दिया है वो क्यों नहीं काउंटेबल? जिसने वो बहू और वो बेटा दिया है वो क्यों नहीं काउंटेबल? Why? World is countable, लेकिन खुदा की इबादत काउंटेबल नहीं है. Why? Where is God? हमने उसको कहां प्रेजेंट किया है? खुदा को ज्यादा नहीं चाहिए, 2 दमड़ियां भी काफी हैं. But how we are giving? How we are giving? मेरे अजीज, ये काउंट करता है. यही नहीं कि आप बुरा गुजरान देंगे तो इट्स ओके. गॉड डिड मेक ए चेक. खुदा ने चेक लगा दिया. लानत उस आदमी पर जिसके गले में मेल है और हेल्दी फिर रहे हैं. Even then he is picking the weaker one. Even then he is weak.
finding some week खुदा को देने के लिए। और really? क्या खुदा ने आपको वीक दिया है? आप तो कह रहे हैं मेरी बरकत ही सबसे बड़ी है। आप तो कहते हैं मुझे दुनिया में खुदा ने सबसे अच्छा रखा है, मुझे सबसे अच्छी जगह में रखा है, मुझे सबसे अच्छी औलाद दी है, मुझे सबसे अच्छी हेल्थ दी है। Everything the best is the best is the best is the best given by God to me. Really? खुदा ने आपको सब कुछ दिया और बहुत अच्छा दिया। और जब आप खुदा को रिटर्न करने लगे, you are looking for the weaker, अपनी जिंदगी का वीकर टाइम इंतजार करने लगे, अपने रुपए का वीकर नोट ढूंढने लगे, अपने टाइम का वीकर एरिया ढूंढने लगे। जब आधे सो रहे होंगे, आधे जाग रहे होंगे, तब दुआ में बैठेंगे और फिर we shall be done. I don't want to discourage you. My topic is not this. My topic is repentance. जब आप तौबा करते हैं और आपको पता है कि आप अपना बदन खुदा को प्रेजेंट करने लगे हैं और आपको पता है कि अभी आपने सारे गुनाह नहीं छोड़े, आपको पता है आप ऐबदार गुजराने लगे हैं। लिखा है, पौल कहते हैं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जब आपको पता है कि आपने अपने दिल में गुनाह छुपा रखा है और आप उसके हैबिचुअली उसको ट्रीट कर रहे हैं, एंड स्टिल यू आर सेइंग खुदा मुझे मुआफ कर, क्या खुदा उस तौबा को चेक नहीं करेगा? He checks the lamp. और आपका क्या ख्याल है, खुदा को लैम्प चेक करने का शौक है? नो नो नो, खुदा को जिंदगियां चेक करने का शौक है। When you are repenting, are you really converting? Are you really changing? That counts a lot. मेरे भाई मेरी बहन, ये एक वेरी सीरियस मोमेंट है। हम किसके साथ खेलना चाह रहे हैं? लोग किसके साथ खेलते हैं? आग के साथ, और कहते हैं हम बेसजा छूटेंगे। खुदा हम करे, लेकिन जो कलाम मुझे खुदा ने दिया है, खुदा कहता, जब खुदा किसी को रियलाइजेशन देता है कि वो गलत है, जब खुदा किसी को रियलाइजेशन देता है कि वो रॉन्ग साइड पे जा रहा है, जब खुदा आपके कॉन्शियस में आपसे बात कर रहा है कि दिस इज अ रॉन्ग, तो खुदा ने अपना रोल प्ले किया है। अब वो कन्विक्शन चाहता है, अब वो रिपेंटेंस चाहता है। कोई भी रिपेंटेंस जो कन्विक्शन के बगैर है, जो कन्वर्जन के बगैर है, दैट्स अ बेसलेस रिपेंटेंस, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सेरेमनी ऑफ रिपेंटेंस है। क्या हम रिपेंटेंस की सेरेमनी मनाएं? क्यों? क्योंकि पास्टरों ने कहा है कि दुआ को तौबा से शुरू करते हैं। खुदा अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया माफ कर। ओह रियली? यू आर स्मार्ट, गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर खुदा बता दे आपको गुनाह कि आपकी जिंदगी में ये गुनाह है और आप उसको कैरी करें और कहें खुदा मैंने तौबा की है। यू नो, जो बॉडी आप पेश कर रहे हैं उसमें ऐब है, बर्रे का लहू मौजूद है, यीशु मसीह नासरी का लहू मौजूद है उस ब्लेमिश को दूर करने के लिए। क्योंकि हम तो खुद अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, हम तो कोई स्ट्रांग नहीं ढूंढ सकते। किसको अपनी जगह पेश कर दें? अपने बड़े भाई को, अपनी मां को, अपने बाप को, किसको पेश कर दें? मैंने तो खुद अपनी कुर्बानी देनी है, लेकिन मेरे अंदर तो दाग और धब्बे हैं। मैं कैसे खुदा को पेश करूं? क्योंकि इसके बाहर ब्लड मौजूद है, दैट कैन बी कम टू यू थ्रू रिपेंटेंस। जब आप उसी दाग को लहू के नीचे लाएंगे, he will wash that sin, he will wash that sin। लेकिन क्या हो अगर हम वहां धुले बगैर आगे आ जाएं? मेरे अजीज, खुदा मेरी और आपकी मदद करना चाहता है। हम सब कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं, हम सब कमजोरियों को समझते हैं, लेकिन मेरे अजीज वो हमारी कमजोरियों को जोर में बदलने आया। लेकिन कब? जब किसी ने अपनी कमजोरी उसको दी, जब किसी ने अपना रोग उसको बताया। बहुत सारे लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं, लेकिन वो मुझे अपना रोग बताना नहीं पसंद करते, और मैं पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं इसको डिसलाइक करता हूं। मैं कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अगर आप अपनी बीमारी मुझे बता सकते हैं और बताना चाहते हैं तो बताएं,
نہیں بتانا چاہتے یا نہیں بتا سکتے تو نہ بتائیں، لیکن خدا کو ضرور بتائیں. اگرچہ کہ خدا پہلے ہی جانتا ہے، خدا کو پہلے ہی معلوم ہے، تو بھی خداوند سے نہ چھپائیں. کیونکہ جب ہم کبھی بھی خداوند سے چھپتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، ایک پرفیکٹ آدمی کی بات، ایک پرفیکٹ عورت کی بات، جو خدا کے باغ میں رہتے تھے اور جو بڑے سینسبل تھے، اتنے عقل مند تھے کہ خدا جانوروں کو لایا اور آدم نے ان کے نام رکھے. ہر ایک کا جو نام رکھا وہی اس کا نام ٹھہرا. اتنا عقل مند آدمی، لیکن جب وہ خدا سے چھپنے لگا، جب اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا پلان بنایا، تو اس کو درختوں میں سے فگز نظر آئیں، فگ لیوز جو آلریڈی سکریچی ہیں. فگ لیو لے کر انہوں نے سیے اور اپنے لیے ایپرنز بنائے. That was their total intellect. This was their total wisdom about their own self. لیکن کسی کے بارے میں they were so genius. They were so smart. But what about themselves? They did not knew even کہ کیا fig leaves ہمیں چھپا لیں گے اور کیا fig leaves ہماری skin کو میچ کریں گے. Then came God اور اس نے 2 animals کو کاٹا اور ان کو کوٹس پہنائے. یہ فرق بات ہے. آج بھی انسان کو ایپرن پہننے کا شوق ہے، شاید کوٹ پہننے کا شوق نہیں، بٹ آج بھی خدا کا پلان کوٹ ہے. آج بھی وہ ہمیں جبہ پہناتا ہے، راست بازی کا جبہ پہناتا ہے. آج بھی وہ ہمیں کوٹ پہناتا ہے تاکہ کوئی ہماری برہنگی نہ دیکھے، کوئی ہمارا ننگا پن نہ دیکھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ how much we are wise for our own self. This is the cause. کیا ہم خدا کو گزرانے؟ I'm talking about repentance only. آپ کس طرح اپنی باڈی کو خدا کو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ You don't know your problem. That's okay. But if you know your sin, what about that? What about that? You want to hide it. خدا کہتا ہے اپنے گورنر کو دے، ذرا اپنے حاکم کو دے جا کے، جس کے اندر عیب ہو. Will he be happy? No, he will not be happy. He will be completely disappointed. تم نے یہ کیا کیا؟ کیا تم دیکھ نہیں سکے؟ کیا تمہیں پتا نہیں چلا کیا لا رہے ہو؟ کیسا آدمی ہے یہ؟ کون ہے یہ جو دے کر چلا گیا؟ کیا اس کو تمیز نہیں تھی کہ کیسا گفٹ دیا جاتا ہے؟ Oh really? Oh yes. جب آپ خداوند کو نظر کریں، اپنا آپ، کبھی آپ کو خدا موقع دے، خدا کرے آپ کو خدا موقع دے، ایک ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرے جو زندہ ہے، جن کو آپ نہیں جانتے، لیکن جس کو آپ جانتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کو صرف جاننے والے کی فکر ہے. خدا نے کہا لعنت اس دغا باز پر جس کے گلے میں نر ہے. اس کو پتا ہے گڈ ون از دیئر، میل از دیئر، تو بھی جان بوجھ کر کمزور اور بیمار کو لائے، عیبدار کو لائے، جب اس کو پتا ہے گڈ ون از دیئر. اس کا مطلب ہے جب آدمی کو پتا ہو کہ وہ کمپلیٹ توبہ کر سکتا ہے اور خدا کو میری پوری توبہ چاہیے، میرا ہر گناہ کا اقرار چاہیے، مگر تو بھی ہم نے کچھ چھپا رکھا ہے. آپ کا کیا خیال تھا کہ اگر حننی اور سفیرہ ڈیسائیڈ نہ کرتے اور وہ کو پترس کو کہتے کہ بھائی صاحب دیکھیں جو بھی کچھ برناباس نے کیا اٹس اوکے، لیکن ہم آدھے پیسے دینا چاہتے ہیں، ہم آدھے پیسے رکھنا چاہتے ہیں. نہیں ہم آدھے پیسے نہیں رکھنا چاہتے، ہم 90% پیسے رکھنا چاہتے ہیں، ہم 10% دینا چاہتے ہیں. اور نہیں 90% سے ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا، ہم 95% رکھنا چاہتے ہیں، ہم 5% خدا کو دیں گے. اور نہیں 95% سے ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا، بل کیسے دیں گے؟ ہم 99% رکھنا چاہتے ہیں، ہم 1% خدا کو دینا چاہتے ہیں. اس سے آگے جاؤں، ہم 99.9% رکھنا چاہتے ہیں، ہم 0.1% خدا کو دینا چاہتے ہیں، تو بھی جیتے رہتے ہیں. کون سی چیز موت بنی؟ جب انہوں نے پلان کیا، ایک کا کیا،
خدا کے روح سے جھوٹ بولیں. آپ کا کیا خیال ہے خدا رپاؤں کا جھوٹا بھوکا ہے؟ مجھے معاف کیجئے, کیا خدا رپاؤں کا بھوکا ہے؟ خدا نے داؤد سے کہا اگر مجھے جانور چاہیے ہوتے میں تجھ سے نہیں مانگتا, جنگل کے سارے جانور میرے ہیں, I own everything, میں تجھ سے مانگتا, میں بھوکا ہو کر تجھ سے روٹی مانگتا. Oh no, I'm checking how you are presenting. تم نے کیوں ایکا کیا؟ پطرس نے کہا روح القدس سے جھوٹ بولو. تو کیا ہمیں توبہ کرتے وقت جھوٹ جائز ہے؟ Oh no, that's a very very gross sin. کبھی یہ مسٹیک نہ کریں. We are dealing God. We are dealing God. دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. ہمیں پتا ہے سب طرف میس ہے, پھر بھی خدا کو کہہ رہے ہیں سب کچھ صاف ہے. We know things are not okay. Even then کہہ رہے ہیں خدا سب کچھ okay ہے. اور really کیوں؟ کیونکہ ہم نے عبادت کے دن عبادت کی تیاری کی ہے. ہم نے عبادت کے وقت کا دن عبادت کے لیے دیا ہے, کیونکہ ہم 6 days کو اون کرتے ہیں, وہ ہمارے ہیں. ایک دن کے کچھ گھنٹے خدا کے ہیں. اور really نہیں چلے گا, نہیں ہوتا, ایسا ہوتا نہیں. آپ کے 6 days, آپ کی 7th day کی preparation. How do you spend your 6 days? کیا اس میں آپ اپنے داغوں کو چیک کر رہے تھے؟ مالک کے پاس قربانی لے کے جانی ہے, اتنے دن چلنا پڑے گا, وہاں جانا پڑے گا. میرے عزیز, خدا بڑا پیارا ہے, وہ مجھے اور آپ کو بہت پیار کرتا ہے. وہ ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. ایک وقت آیا جب اسماعیل بڑا ہو گیا اور اسحاق پیدا ہوا, اور اسماعیل جو تھا وہ ٹھٹھے مارنے لگا اسحاق کو. تو سارا نے اپنے ہسبینڈ سے کہا یہ ذرا لونڈی کے بیٹے کو تو نکال دے, اور لونڈی کو بھی نکال دے. اور لکھا ہے ابراہم کو یہ بات بڑی بری لگی. کیوں؟ کیونکہ اسماعیل اس کا بیٹا تھا. لیکن خدا نے کہا جو کچھ سارا کہتی ہے وہی کر. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہم کو ایک ہارڈ ڈیسیژن لینا پڑا. آپ کو پتہ ہے اگر خدا نے اسحاق کو بڑی برکت دی تھی تو اسماعیل ابراہم کی خوشی تھی. گزرے 14 سال جو تھے وہ ابراہم کا کمفرٹ اسماعیل تھا. اسحاق خدا کی خوشی ہے, مگر اسماعیل ابراہم کی خوشی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اولاد والا ہو گیا ہے. اب مشکی علی ازر اس کا وارث نہیں ہے, اب اسماعیل ہے. اور اس نے خدا کو ایک لمحے کہا بھی اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. He was so satisfied with اسماعیل. اس نے کہا خدا بہت ہو گیا, یہ زبردست ہے. اور یہ ابراہم کی خوشی تھی. لیکن the day came جب خدا نے کہا how you are going to deal with your pleasure. Are you ready? Are you ready, Abraham? Let the son and the mom go together. اور اب آئیے ذرا گلیشین چیپٹر 4 میں آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. میں اپنی وائف سے چاہوں گا آگے آئیں اور میرے لیے دعا کریں کلام کے اگلے حصہ کے لیے. سمبارا کولورو شمبا لا لا لا. 1-2 منٹ کے لیے ہم دعا میں جائیں گے اور پھر ہم کلام کے فائنل حصہ کی طرف بڑھیں گے. ریشابا کولورو سمبالا ہو لیری کولورو شمبانا دھوریورا. Thank you, Jesus, Lord. Hola rashi korolo ro 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 ba 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 do ri ra da la so ri a kala la do ro so. Holy ri ra de li so ra ba 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 ba. O rosina dala rocolo roshimba nandri sola gola rishi parocola rasinda nandori. کون تجھ سے چھپ سکتا ہے؟ کون اندر چھپا سکتا ہے؟ کون اپنے پاس چھپا سکتا ہے؟ کون تجھ سے چھپے گا؟ تو میرے خیال کو دور سے جا رہا. بابا بابا شیکھو لو رو 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 رو
Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Rabba Shikrola, Rabba Siro, Kalamenando. Hola Risori, Kalababriso. Simbalato, Rarara, Zolorira. Thank you, Jesus. Say Korori. یہ سب کچھ تیرے بڑے پیارے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں. Amen. God bless you. Thank you. Oh, میرے عزیزو گلیشین چیپٹر 4 کے اندر آئیے اور اس کی 27 ورس پڑھتے ہیں. But let me allow to read from the upper. Oh, خدا تیرا شکر. 22ویں آیت میں لکھا ہے 22nd ورس کے اندر. خدا من تیرا شکر اور بابا کو. یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے 2 بیٹے تھے, ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے, مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا. ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں. ایک سینا کا پرکا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے, اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے, کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے اور وہ کلیسیا ہے اور وہ مسیح کی دلہن ہے. اور لکھا اے بھانج تو جو اولاد جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی بنا, تو جو درد ذیل سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا, کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی. پس اے بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں, اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. پس بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے فرزند ہیں. اور میں 5ویں باب کی 16ویں آیت بھی کوئکلی پڑھ لینا چاہتا ہوں, مگر یہ کہتا ہوں روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. تو میرے عزیزو یہاں پر ایک بہت خوبصورت انالوجی پولوس کے ذریعے روح القدس نے ہمیں دی کہ یہ اسحاق اور یہ اسماعیل ہیں اور ان کی مائیں ہیں. یس, خدا نے کہا اسماعیل کو اور اس کی ماں کو نکال دے, کیونکہ جو جسمانی پیدائش والا ہے وہ روحانی پیدائش والے کو ستاتا ہے. اور پولس کیا کہتے ہیں؟ ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. کیا کوئی ایماندار یہ کہہ سکتا ہے؟ کہ دفعہ لوگ سمجھتے ہیں اسماعیل میرے گھر کا بڑا بھائی ہے, وہ مجھے بڑا ستاتا ہے, تو کیا کریں؟ اس کو گھر سے نکال دیں. تو پھر ماں تو دونوں کی سیم ہے, تو اس کا کیا کریں گے؟ پھر آپ کو بھی اپنی ماں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا جسم ہے, ہم جسمانی پیدا ہوتے ہیں, پھر ایک وقت زندگی میں آتا ہے جب ہم زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور خداوند پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری روحانی پیدائش ہو جاتی ہے. پھر ہم وعدہ کے فرزند کے طور پر بنتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے آپ کی جسمانی پیدائش 15 سال بڑی ہو, 10 سال بڑی ہو, 9 سال بڑی ہو, 20 سال بڑی ہو, 40 سال بڑی ہو, 60 سال بڑی ہو, 80 سال بڑی ہو, اور آپ توبہ کریں. اب آپ کی روحانی پیدائش شروع ہوئی ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ جو جسمانی پیدائش والا ایرک ہے وہ روحانی پیدائش والے ایرک کو ستائے گا, اور اب میں دونوں کو پیمپر کروں گا. اب میں جسمانی ایرک کو بھی خوش کروں گا اور روحانی ایرک کو بھی خوش کروں گا. کلام تو کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ آپ کو جسمانی پیدائش والے کو, آپ کو جسمانی ایرک کو دھکے مار کے نکالنا پڑے گا, اس کی ماں سمیت, یعنی کہ اس کی روٹ سمیت. جو گناہ آپ کے بدن کے اندر ہے اس کی روٹ سمیت آپ کو نکالنا پڑے گا. I don't want to identify your sins. I don't want to tell the roots. You know کون سے گناہ کی جڑ کہاں ہے.
اور اگر آپ گناہ سے تو توبہ کریں, اس کو تو نکال دیں, لیکن اس کی جڑ باقی رکھیں. جیسے ہی پانی ملے گا, جیسے ہی آپ اس انوائرمنٹ میں جائیں گے, آپ واپس سے اسی سچویشن میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. جب آپ اپنی زندگی میں سے گناہ نکالیں تو گناہ والی سوسائٹی بھی نکال دیں, گناہ کا انوائرمنٹ بھی نکال دیں. اگر انوائرمنٹ تو آپ وہی رکھیں گے لیکن گناہ سے الگ رہیں گے, the time will come, ابلیس آپ کو واپس ٹیمپٹ کرے گا. اس لیے یہ میری زندگی اور یہ آپ کی زندگی ہے. اگر آپ روحانی والے کو بڑھانا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں اضحاق بڑا ہو جائے اور ہم وعدہ کے فرزند بنیں اور ابراہیم کی نسل ٹھہریں اور یسوع مسیح میں شامل ہو جائیں, پھر کسی کو گھر سے تو نکالنا پڑے گا. کیا آپ ریڈی ہیں؟ Oh yes, I'm ready. کیوں؟ کیونکہ مجھے promises of God چاہیے, مجھے خدا کا عہد چاہیے, مجھے نیا یروشلم چاہیے, مجھے وہ جگہ چاہیے جہاں میں نے جانا ہے. And that is always belong to Isaac. کیونکہ جب آپ اسحاق کی جینیالوجی سے نکلیں گے, آپ سنشپ سے بھی نکلیں گے. آپ کو داؤد سے بھی نکلنا پڑے گا, آپ کو داؤد کی نسل سے بھی نکلنا پڑے گا, آپ کو یسوع کی نسل سے بھی نکلنا پڑے گا. You cannot carry both together. اسی لیے کئی لوگ زندگی میں ہاریں گے جنہوں نے نام تو یسوع نام میں پانی کا بپتسمہ لیا ہے لیکن اسماعیل کو گھر سے نہیں نکالا, اور کہیں نہ کہیں جا کر ان کی جینیالوجی کٹ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وعدہ کو پیار نہیں کیا. اور یاد رکھے, ہمارا پانی کا بپتسمہ نہیں چینج ہوتا, ہمارا ڈیسیژن چینج ہوتا ہے. سم ٹائم سم ڈے, جیسے ابراہیم کو برا لگا, برا تو بہر کیف ہمیں بھی لگتا ہے, اسے بھی برا لگا, سارا کی بات بری لگی. کیوں؟ کیونکہ 14 سال بڑا وقت ہوتا ہے, بہت پیارا وقت. خدا ان کا شکر ہو اسماعیل کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ ابراہیم کا بیٹا ہے. یہ اس کو خدا نے بڑھاپے میں دیا. He was 85, بہت اولڈ مین تھا. یہ بدن بڑا پیارا ہے, اس کی وجہ سے ہماری بڑی شان ہے. ہاں, ہمارا بڑا ٹیکا ہے, بڑے لوگوں کے پاس ہماری پرسنالٹی کا بڑا گہرا امیج ہے. But do you want to go to heaven? Do you want to be called spiritual? کیا آپ روحانی کہلانا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کی پہچان روحانی ہے یا جسمانی کہلانا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کو جسمانی ٹائٹل پسند ہے یا آپ کو روحانی ٹائٹلز پسند ہے؟ کیا آپ کو بھائی کہلانا پسند ہے یا آپ کو افسر کہلانا پسند ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ ٹائٹل تو سدا آپ کے پاس رہے گا. یہ تو اسپرچل سینس ہے. لیکن آپ کو رابطہ ضرور توڑنا پڑے گا گناہ سے, اس جسم کی خواہش سے. اس نے بہت کچھ ان کو دیا, کندھے پہ مشق رکھی اور گڈ بائی کر دیا. کتنا بڑا ظلم ہے ابراہیم کا. یہ ایمانداروں کا باپ ہے. اپنی لونڈی کو جس نے اس کو باپ ہونے کا درجہ دیا, یہ بیٹا جس نے اس کو 14 سال خوشیاں دیں, اس کا بلڈ اپنا, یہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. کیا کر رہا ہے یہ؟ اس کے نوکر دیکھتے ہوں گے ہمارے مالک کو کیا ہوا. یہ اتنا خود غرض آدمی ہے کہ سارا سے اس کو بیٹا ملا اور ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا. ہم بھی تو اس کے نوکر ہی ہیں, ہم بھی تو اس کے غلام ہیں, ہمارا کیا کرے گا یہ ہو. مگر نہیں, دس وائس فرام ابو, اور اس نے فالو کیا. یہی ایمانداری ہے, یہی ایمانداری ہے, خدا کی بات کا یقین کرنا. اور لکھا ہے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارا بھی ایمان ہی راست بازی گنا جاتا ہے. اکیلا پانی کا بپتسمہ نہیں, ایمان. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اگر وہ ہٹے گا اس سے میرا دل خوش نہ ہوگا. آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں, میرے ساتھ یہودا کا خط نکالیں. دین وی پرے. ہو ربا باکھویا شندلا کاربا سمبالا کورو سمبرا سوری تارا ہولارا شمبالا لاتروسو. خدا من تیرا شکر ہو. یہودا کا عام خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت. ہوری کالرا بابا سوری ٹھورو بالا کرو. اے پیارو, جس وقت میں تم کو
اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو۔ نجات کی بابت لکھ رہے ہیں مگر جاں فشانی نہیں ختم ہوئی۔ اس ایمان کے لیے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ سے پیشتر ہے۔ یہ بے دین ہیں جو کہتے ہیں سب چلے گا، یہ بے دین ہیں، ان گاڈلی ہیں، اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ نجات تو پالی ہے لیکن ایمان کی جاں فشانی نہیں کی۔ یاد رکھیں، جب لوگ نجات پاتے ہیں وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے سکرپچرز ہیں جو میں اب آپ کو زبانی بتانے لگا ہوں۔ پلیز اپلوڈ ان دا فیس بک۔ خدا تیرا شکر، پریز۔ آپ بعد میں پڑھیے، آپ کا وقت بچاتا ہوں۔ مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 16ویں سے 18ویں، بلکہ پہلے باب کی 16ویں سے 20 آیت تک آپ پڑھیں، آپ کو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا ذکر ملے گا۔ یعقوب اور یوحنا کا جو زبدی کے بیٹے تھے، اور پترس اور برناباس کا ذکر ملے گا کہ جب یسوع مسیح نے ان کو بلایا وہ اپنے جال، اپنا باپ، اپنی کشتی چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے آ گئے۔ That is called repentance. That is called repentance. یسوع کو فالو کیا۔ پھر کے بعد آپ اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں کنورژن پڑھیں پولس رسول کی۔ ذرا اس کو پڑھتے ہیں، جلدی اینڈ کر دوں گا۔ Praise the Lord. Acts chapter 9. ہو ربا کرو شندا لا 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 ہو praise the Lord. 17th verse میں آتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کا 9واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے I will go fast. پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یسوع جو تجھ پر اس رات میں جس پر سے تو آیا ہے ظاہر ہوا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ یہ پولس ہے جو دمشق میں مسیحوں کو پکڑنے آیا تھا، اب توبہ ہونے لگی ہے۔ اور کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور لوگ حیران ہوئے، یہ بندے کو کیا ہوا؟ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا، دمشق میں بھی، تاکہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیران کرتا رہا۔ ہو پریز دی لارڈ۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے نجات۔ اور جب پہلا واز ہوا اور لکھا ہے 3000 نے کلام کو قبول کیا، لیکن اس کے بعد لکھا ہے وہ ان میں آ ملے اور وہ شاگردوں کے پاس تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور آگے لکھا ہے جو بھی نجات پاتا تھا خدا انہیں ان میں ملا دیتا تھا۔ خدا جب کسی کو نجات دیتا ہے اسے کسی اور میں پھر ملا دیتا ہے، اگر پہلے والے صحیح نہ ہوں تو پھر۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ ہو پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ ہو لا شمبا لا لا لا۔ خداوند نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ ہاللویا۔ کیا آپ وعدہ کے فرزند بننا چاہتے ہیں؟ یس، آپ کے اندر ایک چھپا ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ، پولس کہتے ہیں تم سب جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ ہاللویا۔ اور اگر ہم مسیح میں ہیں، ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہیں۔ لیکن وعدہ کی نسل تو اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے باہر والے کو جو پہلے پیدا ہوا کچھ سال
اس کو نکالنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اپنے گھر سے نہیں کسی کو نکالنا, آپ کو اپنے رشتے ناتوں میں سے نہیں کسی کو نکالنا. وہ تو بڑے ضروری ہیں آپ کے لیے, کیونکہ پھر آپ سلیب کس کی اٹھائیں گے؟ کلام کہتا ہے میں تلوار چلوانے آیا ہوں, میں آگ لگانے آیا ہوں. اب ایک گھر کے 2 سے 3 اور 3 سے 2 لوگ ایک دوسرے سے مخالفت رکھیں گے. باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کسی ایک, ان 2 میں سے کسی ایک کی سمت خدا نے بدل دی ہے. ہو, اور اب نکل تو نہیں سکتے, اب مخالفت رہے گی. کسی کا دعا کا دل کرے گا, کسی کا نہیں کرے گا. کسی کا توبہ کو دل کرے گا, کسی کا نہیں کرے گا. کسی کا جھوٹ بولنے کو دل کرے گا, کسی کا نہیں کرے گا. تو پھر مخالفت رہے گی. ہو, ہم کئی دفعہ یونٹی کو بہت ہی پیار کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یونٹی تو حننیہ اور سفیرہ میں بھی تھی, بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن کیا فائدہ ایسی یونٹی کا جو ایماندار کو بھی کھا جائے. میں سمجھتا ہوں کاش سفیرہ اپنے شوہر سے کہتی نہیں صاحب, نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہ کر. ہاں, پطرس نے کہا کیا جب وہ تمہارے پاس تھا تو تمہارا نہ تھا, یو ڈیسائیڈڈ. لیکن میرے عزیز, میں آپ سے ایک منت کرتا ہوں, خداوند کو اتنا ہی بتائیں جتنا آپ نے اپنا آپ دیا ہے. جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی بتائیں. شاید یہ ہارڈ ہوگا مگر یہ سچ ہوگا. آپ بچے رہیں گے, کیونکہ لکھا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت. جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کبھی کامیاب نہ ہوگا. کلام کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کبھی کامیاب نہ ہوگا. آئیے آج وعدہ کے فرزند بننے کے لیے تیار ہوں اور سچی توبہ کریں اور ایک نئی جماعت کی تیاری کریں, ایک 180 ڈگری کی چینج کی تیاری کریں. آپ کو برکت ملے گی, آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے کہیں بلیسڈ ہوگا. نو ڈاؤن. آپ کی نئی منزل پرانی منزل سے کہیں خوبصورت ہوگی. آپ کی نئی برکت پرانی برکت سے کہیں بڑی ہوگی. نہ صرف کہ آسمان پر, اس زمین پر بھی آپ برکت والے ہوں گے. ہاں, پریز دی لارڈ. تیرا شکر ہو سمبرا کالالا سوری کالالا سو. خدا باپ تیرا شکر ہو. ہاللویا. رسا ممبلو تو سیرو کالالا شمبلالا گورو سمبلوری رسمبلا گورو سمبلا توری اولا رشمبلالا توری را اولا ربربا سیکلورو اولا ربشیرو کالالا سی اولا ربشندلورو اوری پروساندر اوری کالالا شندلالا. Glory Lord, I bless you. Karasandaloro sadarika. Hallelujah. Rasaradalorira. To the way it used to be before your presence came into. I won't go back, I can't go back to the way it used to be before your presence came into. آئیں اپنے دلوں کو بدلتے ہیں. ہاللویا. ہم اپنے آپ سے تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن خداوند کے روح سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی ایڈکشن مشکل نہیں ہے دور کرنا. ہاللویا. کوئی بھی گناہ, بائبل میں لکھا ہے اگر تمہارے گناہ کرمزی کیوں نہ ہو, ہاللویا, برف کی مانند صاف. ہاللویا جیسس. ہاللویا. برف کی مانند صاف. ہاللویا جیسس. ہاللویا سفید. ہاللویا. یسوع تیرا شکر کرتے ہیں. ہاللویا جیسس. دوستوں
तू सुंदर तू सुंदर है तू सुंदर है यीशु सुंदर है तू मेरा है ओ तू मेरा है तू मेरा है यीशु मेरा शहद से शीरीं असमार तेरे जीवन दिलाए अतवार तेरे शहद से शीरीं असमार तेरे जीवन दिलाए अतवार तेरे हम भी तो शाहकार तेरे हम भी तो हैं तू मीठा शहद से शीरीं शहद से शीरीं जीवन दिलाए अतवार तेरे शहद से शीरीं असमार तेरे जीवन दिलाए अतवार तेरे धरती अंबर शाहकार तेरे हम भी तो हैं हो तू मीठा है तू मीठा है यीशु मीठा तू मेरा है तू मेरा है तू मेरा है यीशु मेरा दोस्तों को छोड़ के तुझसे दिल लगाया ख्वाहिशों को छोड़ के तुझको यीशु अपनाया है हालेलुया जीसस हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं मेरे अजीजों एक बार फिर दुआ करते हैं हालेलुया जीसस खुदावंद के लिए जीना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं हालेलुया ओ लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है हालेलुया ओहो जब वो हमारे साथ हो हालेलुया जीसस ओ वो मूसा के साथ जो मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल लिया हालेलुया ओ हालेलुया जीसस ओह वो यूसुफ के साथ था तो खुदावंद ने उसे हुक्मरान बना दिया हालेलुया जीसस ओह हालेलुया उसको अपने साथ लेते हैं ओह हालेलुया उसके लिए काम नहीं बल्कि उसके साथ काम करते हैं हालेलुया जीसस ओह हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया हालेलुया जीसस तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं नारायशी और नारायशा हालेलुया जीसस तेरा शुक्र हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस ओ अपने आप को दे ओ हालेलुया जीसस कहीं खुदा मैं हर चीज तुझे देता हूँ हालेलुया
Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. تیرا شکر بابا ردارشی. او خدا میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا جو بھی توبہ کر رہے ہیں خدا. او میں بھی توبہ کرتا ہوں خدا. ہاللویا مجھے معاف کر اور میں اپنے آپ کا سارا ہر چیز تجھے دینا چاہتا ہوں. ہاللویا. ہاللویا کوئی چیز میری اپنی نہیں خدا. میرے ہاتھ میرا ٹیلنٹ میرا ذہن خدا. ہاللویا میرا وقت تیرا ہے خدا. ہاللویا جیسس تیرا شکر کرتا ہوں تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللویا جیسس. ہاللویا. ہاللویا جیسس. ہاللویا جیسس. میرے عزیزو اگر آپ کی زندگی میں سارا کچھ ہے آپ کے گھر کے اندر سارا کچھ ہے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو یسوع کی ضرورت ہے. ہاللویا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کسی قسم کی دعا کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ کو یسوع کی ضرورت ہے. ہاللویا. کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں اچھے لوگ نہیں جائیں گے. یا سکھ جن کی زندگی میں سکھ ہے وہ نہیں جائیں گے بلکہ وہ لوگ جائیں گے جو یسوع کو جانتے ہیں. وہ لوگ جائیں گے جنہیں یسوع کو اپنایا ہے. ہاللویا. تیرا شکر کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں. ہاللویا یسوع کے نام میں آمین. سارے جو بھی ہمارے ساتھ لائیو جوائنٹ ہیں میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا ہمارے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے. تو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. اگلے سنڈے ہم ایک بار پھر ورشپ میں اور کلام میں آگے جائیں گے اور میں پھر سے درخواست کروں گا کہ اگلے ہفتے تک آپ ضرور دعا میں رکیں اور میرے لیے اور پاسٹر جی کے لیے اور پوری ورشپ ٹیم کے لیے اور چرچ کے لیے ضرور دعا کریں. تو خدا آپ سب کو بہت بلیس کرے. گاڈ بلیس یو آل.